نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف جب مبعوث فرمایا گیا تو عرب کا یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب میں بڑے بڑے فصاحہ اور بلغاء پائے جاتے تھے، اور عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ عرب میں ہر سال شاعری کا مقابلہ کرایا جاتا، اور جس کی شاعری سب سے اچھی ہوتی اس کے معلقات کو کعبہ معظمہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا، اور کعبہ معظمہ کی دیواروں پر لٹکا کر سارے اقوام عالم کو یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ ہم سے بڑا فصیح و بلیغ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف مبعوث فرمایا تو عرب کے حالات اور اس کے تقاضوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ عطا فرمایا، کہ جسے دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے بلغاء بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے، یہ جو کلام ہم کرتے تھے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو کلام ہمیں حضور سنا رہے ہیں، جو قرآن ہمیں حضور سنا رہے ہیں، یہ کسی عام انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی نکلے کہ جنہوں نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر یہ قرآن ہے تو اس طرح تو ہم بھی قرآن مجید کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ تو جب کفار مکہ نے یہ کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم قرآن مجید کی مثال پیش کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم قرآن مجید کی مثال پیش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ قرآن مجید جیسی ایک بات لا کر دکھا دو۔ عرب کے فصاحہ نے بڑی کوششیں کی، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی اور فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ چلو تم قرآن جیسی ایک بات نہیں لا سکتے تو ایسا کرو قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ کفار مکہ کو اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں مزید تخفیف فرمائی اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم قرآن مجید کی 10 صورتیں بھی مثال پیش نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ کفار کو اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو آخر میں چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ یہ عرب کے فصحاء کیا چیز ہے، بلکہ اگر تمام جن اور انسان مل بھی جائیں اور وہ سب مل کر کوششیں کر لیں تو بھی وہ قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے نتیجہ بھی بتایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تم قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکتے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکو گے، تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اب ذرا اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے وَلَن تَفْعَلُوا فرما کر ایک غیب کی خبر دی ہے، اور وہ یہ کہ کبھی بھی کفار قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکے اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن مجید کا جو ایک چیلنج ہے یہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد اس چیلنج کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی آج تک بھی اس قرآن مجید کا جو یہ چیلنج ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔